عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ فرسٹ ایئر فیڈرل نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب 2024۔ اس کتاب کی ہم نے حمد شروع کر رکھی ہے۔ پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے 4 اشعار کی تشریح کر لی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شعر نمبر 5 جو کہ اس حمد کا آخری شعر ہے اس کی تشریح کریں گے۔ اس کے علاوہ مشقی سوالات کے جوابات اور اس کے ساتھ ہی ساتھ SLO بیسڈ مشقی سوالات جو ہیں وہ بھی حل کریں گے۔ تو ایک نظر یہ آپ دیکھ لیجئے گا حمد کا حوالہ سخن کیا ہے، جس طریقے سے ہم لکھتے ہیں وہ دیکھ لیں۔ پھر جب ہم اشعار جو ہیں ان کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں ہمیں حوالہ سخن لکھنا لازمی ہوتا ہے۔ تو نظم کا نام حمد، شاعر کا نام حفیظ طیب، حیت اس کی غزل ہے، صنف سخن میں یہ حمد ہے اور ماخذ اس کا صلو علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ سوزاں کا مطلب ہوتا ہے جلتا ہوا، نفس نفس ہر سانس، فرقت جدائی کو کہتے ہیں، شعلہ نوا آتش بیان۔ اس شعر کا موضوع ہے عشق الہی، اور اس کا سادہ سا مفہوم کچھ یہ ہے کہ تائب کس کی یاد میں لمحہ لمحہ جل رہا ہے اور کس کی جدائی میں کائنات کی ہر چیز آہو فغاں میں مصروف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن میں نفس نفس اور افق افق خوبصورت انداز کے ساتھ صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہے۔ پھر آپ اگر دیکھیں تو سوزان، شعلہ جو ہیں یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی لفظ کو 2 مرتبہ استعمال کیا گیا، یعنی یہ ہم معنی الفاظ بھی ہیں۔ بڑھتے ہیں شعر کی تشریح کی جانب۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ شعر کی تشریح کرنے سے پہلے آپ نے یہ پیراگراف جو ہے وہ ہر شعر کی تشریح میں پہلے سے لکھنا ہے کہ حفیظ طیب کا شمار اردو کے قادر الکلام شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام اردو ادب کے معیاری کلام کا درجہ رکھتا ہے۔ ان کے حمدیہ اور نعتیہ کلام میں ایک وجدانی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ان کا کلام عشق خدا اور عشق مصطفیٰ سے سرشار نظر آتا ہے۔ ان کی یہ نظم حمد بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہے۔ یہ تو آپ نے تشریح کے شروع میں لکھنا ہے۔ اب تشریح کی باری آتی ہے۔ اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے حفیظ طیب نے اپنے اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کا پرخلوص انداز اختیار کیا ہے کہ جس کی تاثیر سے ہر دل مچل جاتا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ میرا دل لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں اس قدر بے قرار ہوں کہ سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے، اور ان کی جدائی نے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ یعنی میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی تڑپ اس قدر ہے کہ اب اللہ سے جدائی کہہ لیں کہ اللہ سے دوری جو ہے وہ مجھے بے بس کر دیتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس شعر میں حفیظ طیب نے مولانا روم کے اشعار میں بیان کردہ مضمون کو ہی باندھا ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں، یش نواز نے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کنند، جس کا مطلب یہ ہے کہ بانسری سے سن کر وہ کیا بیان کرتی ہے کہ جدائیوں کی کیا شکایت کرتی ہے
کہ جب سے مجھے بنسلی یعنی بانس سے کاٹا ہے، میرے نالا سے مرد اور عورت سب روتے ہیں۔ جس طرح بانس سے کٹ کر جدا ہونے پر بانسری بانس کی جدائی میں نالہ و فریاد کرتی رہتی ہے، اسی طرح انسان اپنی اصل یعنی خدا سے جدا ہو کر اس سے ملاقات کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ یہاں پر شاعر حفیظ طیب کا بھی یہ موقف ہے کہ وہ اللہ کی جدائی میں اس قدر بے قرار ہے کہ ان کا دل جل رہا ہے، اور جب وہ سانس لیتا ہے تو دل کی جلن ہر سانس کو آہ و فغاں میں بدل دیتی ہے۔ بقول شاعر، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ دیکھیں بیٹا، سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس۔ یہاں پر شاعر جو ہیں خود کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کس کی یاد میں دن رات جلتا رہتا ہوں، کس کی یاد میں ہمیشہ سانس سانس ہر وقت ہر سانس میں میرے دل کے اندر جو ایک تڑپ ہے، ایک جلن ہے، وہ کس کی یاد کے لیے ہے، اور کس کی جدائی، فرقت بیٹا کہتے ہیں نا جدائی کو، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ جدائی جو ہوتی ہے، اب کسی سے بھی جب جدا ہوتے ہیں تو اس کی محبت کی جو آگ ہوتی ہے، اس آگ سے بھڑکنے والا شعلہ جو ہوتا ہے وہ دل میں ایک جو ہے عجیب سی کیفیت پیدا کیے رکھتا ہے، یعنی دل مچلتا رہتا ہے، یعنی اس سے ملاقات کے لیے دل مچلتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر یہی بتا رہے ہیں کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں، یعنی میں ہر وقت اللہ کی یاد جو ہے وہ اپنے دل میں لیے ہوئے ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ تو وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ 5 وقت کی نماز میں ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے اذکار میں ممکن ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے دل کی بات کرنے میں ممکن ہے۔ جیسے شاعر نے یہ دوسرا شعر بتایا ہے کہ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ اب آ جاتے ہیں اس شعر سے متعلق سوالات کے جوابات کی طرف۔ سوال ہے کہ اس کی یاد میں شاعر کا ہر سانس جل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں شاعر کا ہر سانس جل رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں اس قدر بے قرار ہوں کہ سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے، اور اس کی جدائی نے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ساری دنیا کس کی جدائی میں شعلہ نوا ہے؟ تو ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی جدائی میں اس قدر بے قرار ہے کہ ان کا دل جل رہا ہے، اور جب وہ سانس لیتے ہیں تو دل کی جلن ہر سانس کو آہ و فغاں میں بدل دیتی ہے۔ مشقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق کا پہلا سوال ہے، حفیظ طیب کی شاعری کی نمایاں خصوصیات مختصراً لکھیں۔ بیٹا، اردو اور پنجابی زبان میں نعت لکھنے والے شاعر حفیظ طیب مرحوم کا شمار پاکستان میں نعت گوئی کو فروغ دینے والے بانی شعراء میں ہوتا ہے۔ انہیں نعت کے ایک اعلیٰ پایہ کے محقق اور تنقید نگار کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ صلو علیہ وآلہ 1978 میں شائع ہوا تھا، جبکہ ان کی مشہور تصانیف میں وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وسلم تسلیما، کوثریہ اور سگمتراندھی شامل ہیں۔ حفیظ طیب کی شاعری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے گہری محبت
اور عقیدت کا اظہار ملتا ہے۔ ان کے نعتیہ اشعار میں عشق رسول کی جھلک نمایاں ہے۔ ان کے اشعار سادہ اور روان زبان میں ہوتے ہیں، جس سے جو پڑھنے والا ہے اس کو اشعار سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور ان کے اشعار دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کی شاعری میں تصوف کے عناصر کو دیکھیں تو وہ روحانیت اور دل کی گہرائیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں الفاظ کا چناؤ اور اسلوب میں بلاغت پائی جاتی ہے، جو ان کی فنی مہارت کو ظاہر کرتی ہے۔ نعت کے موضوع سے حفیظ طیب کی تخلیقی وابستگی کے اثرات ان کے طرز اظہار میں نمایاں ہیں۔ اب وہ جو الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں وہ انتہائی موقع کی مناسبت سے ہونے والے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی سبک الفاظ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پھر جب بحر وہ استعمال کرتے ہیں تو مترنم بحور کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی شاعری میں جذبے کا رچاؤ، جو کہ اس دور کے نعت گو شاعروں کے نمایاں اوصاف میں شامل ہیں، یہ طیب کے فن میں اپنی پوری دل آویزیوں کے ساتھ جھلکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ جذب اور کیف اور اخلاق و گداز کے جوہر جو ہیں وہ بھی انہیں اس وقت کے ممتاز نعت گو جو ہیں شاعروں میں ان کی صف میں ان کو ممتاز اور منفرد حیثیت عطا کرتے ہیں۔ ان کی زبان و بیان میں کمال درجے کی شستگی اور شائستگی ہے، سکون اور سکونت ہے، اور برجستگی کے باوجود بھی متانت، جو کہ لازمہ ادب ہے، یعنی ادب کا لازمی ایک جزو ہے، اور یہی چیز ان کی شاعری میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ آرائش کا یہ رنگ و زیبائش کا یہ ڈھنگ حفیظ طیب کی شاعری میں ہر جگہ جلوہ افزا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ان کی شاعری میں ایک خاص قسم کی موسیقیت ہوتی ہے جو قاری کے دل کو متاثر کرتی ہے اور اس کی روح کو تسکین پہنچاتی ہے۔ حفیظ طیب کی شاعری میں اخلاقی تربیت، اسلامی تعلیمات کا درس ملتا ہے جو قاری کو بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ بچے فروغ نعت کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی دیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں نقوش ایوارڈ، آدم جی ایوارڈ، ہمدرد فاؤنڈیشن ایوارڈ کے سمیت کئی بہت سارے ایوارڈ جو ہے وہ ان سے نوازا جا چکا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا حفیظ طیب کی جو شاعری ہے اس پر ایک نظر۔ اگلا سوال ہے کہ یہ جو حمد لکھی گئی ہے حفیظ طیب نے اس شامل نصاب حمد کو کس حیت میں لکھا ہے، وضاحت کریں۔ میں نے شروع میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس حمد کی حیت جو ہے وہ غزل کی ہے، تو حفیظ طیب نے اس حمد کو غزل کی حیت میں لکھا ہے، اور جو غزل کی حیت میں نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں وہی خصوصیات ان کی اس حمد میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، شعر کی ساخت۔ حمد میں ہر شعر 2 مصروں پر مشتمل ہے، جو کہ غزل کی حیت کی ایک خصوصیت ہے۔ نمبر 2 پر ہے قافیہ اور ردیف۔ تو ہر شعر کے دونوں مصروں میں افق کے ساتھ قافیہ کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ غزل کی حیت میں ضروری ہوتا ہے۔ تو اس حمد میں افق ردیف ہے اور اس سے پہلے کے الفاظ قافیہ ہیں، جیسے جمع، بپا، نوا وغیرہ یہ قافیے ہیں، جبکہ افق کیا ہے، اس میں ردیف ہے۔ نمبر 3، موضوع۔ اگرچہ غزل عموماً عشقیہ موضوعات پر ہوتی ہے، مگر یہاں حفیظ طیب نے حمد کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی ہے، جو اس کی ایک منفرد اور دلکش مثال ہے۔ یعنی غزل میں عشقیہ موضوعات تو ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر عشق حقیقی
یعنی اللہ سے محبت جو ہے، اللہ کی تعریف جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ پھر ہے واحد ردیف۔ غزل کی حیت میں واحد ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں افق کے ذریعے یہ پہلو پورا کیا گیا ہے، یعنی ردیف ایک ہی ہے، جبکہ اس کی تکرار جو ہے، ہم اس میں صنعت تکرار یعنی ریپیٹیشن کو، جو افق 2 دفعہ استعمال کیا گیا ہے تو یہ ریپیٹیشن ہے، لیکن ردیف ایک ہی ہے۔ حفیظ طیب نے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، کرم، محبت اور جلال کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور ہر شعر میں اللہ کی صفات اور قدرت کا تذکرہ موجود ہے، جو قاری کے دل میں اللہ کی محبت اور عقیدت کو مزید بڑھاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شان جلال کس کی عیاں عیاں ہے جبل جبل کا مفہوم واضح کریں۔ بیٹا یہ جو مصرع ہے، شان جلال کس کی عیاں عیاں ہے جبل جبل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال ہر طرف، ہر پہاڑ پر واضح طور پر نمایاں ہے۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، تو یہاں شان جلال اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی طرف اشارہ ہے، جبکہ عیاں عیاں کا مطلب ہے ظاہر ہے کہ یہ عظمت اور جلال واضح طور پر واضح ہے اور روشن ہے۔ جبل یعنی پہاڑ ہر پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی نشانیاں موجود ہیں۔ وضاحت دیکھیں، شان جلال اللہ تعالیٰ کی عظمت یعنی جلالت اور بڑائی، عیاں عیاں بالکل واضح یعنی روشن اور نمایاں، جبل جبل یعنی پہاڑ ہر جگہ، ہر مقام پر۔ بیٹا شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کی شان اور جلالت اس قدر واضح ہے کہ جیسے ہر پہاڑ پر یہ صفات نمایاں ہو کر دکھائی دے رہی ہو۔ یہ ایک طرح سے قدرت کے ہر مظہر میں اللہ کی عظمت کی جھلک دیکھنے کا بیان ہے۔ یہ مصرع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی عظمت اور جلال ہر چیز میں موجود ہے اور قدرت کے ہر حصے میں اس کی نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ جو ہے وہ اس کا جلال اور اس کی عظمت ہمیں ہر شے میں نظر آتی ہے، ہر چیز میں نظر آتی ہے، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، ذرے ذرے میں، کائنات کی ہر چیز میں، دریاؤں میں، تو یہ مصرع ہمیں اس چیز کی وضاحت کرتا ہے۔ معروضی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ MCQs کوسچنز جو ہیں، حفیظ طیب کا اصل نام کیا تھا؟ کیا حفیظ الرحمن تھا، عبدالحفیظ تھا، حفیظ احمد تھا یا حفیظ الدین؟ درست جواب ہے نمبر آپشن بے، عبدالحفیظ۔ اگلا ہے، حفیظ طیب کی ولادت کب ہوئی؟ 15 جنوری 1932، 14 فروری 1931، 10 مارچ 1930 یا 12 اپریل 1933؟ درست جواب ہے آپشن بے یعنی 14 فروری 1931۔ اگلا جو ہے MCQs ہے کہ حفیظ طیب کے والد کا نام کیا تھا؟ نمبر الف، حاجی عبدالرحمن قادری، حاجی اسماعیل قادری، حاجی چراغ دین منہاس قادری یا حاجی عبدالغفور قادری؟ تو اس کا جواب ہے جیم، یعنی ان کا اصل نام، ان کے حفیظ طیب کے والد کا اصل نام حاجی چراغ الدین منہاس قادری تھا۔ نمبر 4 پہ دیکھیے، حفیظ طیب کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ الف، احمد نگر، بے، گجرات، جیم، دلاور نگر، دال، پشاور؟ تو اس کا درست جواب ہے جیم، یعنی دلاور نگر سکھے کی۔ نمبر 5 پہ دیکھیے، حفیظ طیب نے FA اور BA کے امتحانات کہاں سے پاس کیے؟ الف، احمد نگر، بے، پرائیویٹ، جیم، پنجاب یونیورسٹی، دال، گجرات؟ تو درست جواب ہے بے، یعنی انہوں نے BA اور FA کے امتحانات پرائیویٹ طور پر پاس کیے تھے۔ نمبر 6 پر ہے، حفیظ طیب نے MA کس زبان میں کیا؟ الف، اردو، بے، عربی، جیم، فارسی، دال، پنجابی؟ تو درست جواب ہے دال، یعنی انہوں نے اپنا MA پنجابی زبان میں کیا تھا۔ نمبر 7 پہ دیکھیے، حفیظ طیب نے اپنی پہلی نعتیہ ربائی کس شاعر کی ربائی کی زمین میں کہی؟
نمبر الف مرزا غالب، نمبر بے علامہ اقبال، نمبر جیم فیض احمد فیض اور نمبر دال احمد ندیم قاسمی۔ درست جواب ہے بے یعنی علامہ اقبال۔ نمبر 8 پہ دیکھیے حفیظ طیب کی نعت گوئی کا مرکزی موضوع کیا تھا؟ نمبر 1 اسلامی تاریخ، نمبر 2 عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، نمبر جیم تصوف، نمبر دال اصلاحی مضامین۔ تو درست جواب ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین۔ نمبر 9 حفیظ طیب کو نعت گوئی کا شوق کس وجہ سے ملا؟ الف اپنے دوستوں کی محبت سے، بے والد کی نعت خوانی کی وجہ سے، جیم اساتذہ کی تربیت سے اور دال کتابوں کے مطالعے سے۔ درست جواب ہے بے والد کی نعت خوانی کی وجہ سے۔ نمبر 10 پہ دیکھیے حفیظ طیب نے اپنی بیماری کے دوران علاج کے لیے کہاں جانے کا فیصلہ کیا؟ الف لندن، بے جرمنی، جیم امریکہ، دال سعودی عرب۔ تو درست جواب ہے نمبر جیم امریکہ۔ حفیظ طیب کی نعت نمبر 11 پہ دیکھیں حفیظ طیب کی نعت گوئی میں کس شاعر کا نام سر فہرست ہے جنہیں انہوں نے نعت گوئی کی طرف راغب کیا؟ الف فیض احمد فیض، بے مرزا غالب، جیم احمد ندیم قاسمی اور دار پروین شاکر۔ تو درست جواب ہے جیم احمد ندیم قاسمی۔ نمبر 12 پہ دیکھیے حفیظ طیب نے اپنے نعتیہ کلام میں کس پہلو پر زیادہ زور دیا؟ الف اسلامی تاریخ، بے عشق رسول، جیم اصلاحی اور مقصدی پہلو، دال تصوف۔ تو اس کا درست جواب ہے نمبر جیم یعنی کہ اصلاحی اور مقصدی پہلو۔ نمبر 13 پہ دیکھتے ہیں کہ حفیظ طیب کی نعتیہ شاعری میں سب سے نمایاں کیا ہے؟ نمبر الف عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، بے اسلامی تعلیمات، جیم تصوف اور دال اصلاحی پہلو۔ درست جواب ہے الف یعنی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین۔ نمبر 14 MCQs کی طرف دیکھتے ہیں کہ حفیظ طیب نے اپنی نعتیہ شاعری میں کس کا اثر نمایاں ہے؟ حفیظ طیب کی جو نعتیہ شاعری ہے اس میں کس کا اثر نمایاں ہے؟ الف مرزا غالب کا، بے فیض احمد فیض، جیم علامہ اقبال یا دال احمد ندیم قاسمی۔ تو درست جواب ہے جیم یعنی علامہ اقبال۔ نمبر 15 پہ دیکھتے ہیں حفیظ طیب کے نزدیک نعت گوئی کا سب سے اہم مقصد کیا تھا؟ الف اسلامی تاریخ کی ترویج، بے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیم اصلاح امت یا دال شعری فن کا اظہار۔ درست جواب ہے نمبر بے یعنی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 16 پہ دیکھیے حفیظ طیب کے کس شعر کو حافظ فقیر افضل نے نکالنے کا مشورہ دیا تھا؟ الف ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، بے اے مہتاب روپ نے ہر شب بدل کے آ، نمبر جیم دے تبسم کی خیرات ماحول کو یا دال ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ جواب ہے الف ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنی، یہ اس کا درست جواب ہے۔ نمبر 17 پہ دیکھیے حفیظ طیب نے اپنے کلام میں کبھی کون سا عنصر استعمال نہیں کیا؟ الف مقطع، بے تخلص، جیم ہندی شاعری کی روایت، 4 دال نمبر تمام عناصر جو ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہے دال یعنی تمام ہی عناصر انہوں نے استعمال نہیں کیے تھے۔ نمبر 18 پہ دیکھیے حفیظ طیب نے نعتیہ شاعری میں کن مسائل کا ذکر کیا ہے؟ الف ملکی مسائل، بے مسلمانوں کی زبوں حالی، جیم مسجد اقصیٰ کا ماتم یا دال تمام ہی مسائل۔ تو جواب ہے دال یعنی حفیظ طیب نے اپنی نعتیہ شاعری میں تمام ہی مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 19 پہ دیکھیے حفیظ طیب کی نعتیہ شاعری کا سب سے بڑا اثر کس پر ہے؟ الف فارسی شاعری، بے اردو شاعری، جیم پنجابی شاعری یا دال اسلامی شاعری۔ درست جواب ہے دال یعنی اسلامی شاعری۔ نمبر 20 حفیظ طیب کی کس سے گہری ارادت تھی؟ الف احمد ندیم قاسمی سے، بے حافظ فقیر افضل سے، جیم فیض احمد فیض سے یا دال ڈاکٹر وحید قریشی سے۔ جس کا درست جواب ہے بے یعنی حافظ فقیر افضل سے۔ نمبر 21 پہ ہے حمد کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ الف اردو زبان کا لفظ اور اس کے معنی اللہ کی محبت یا بے فارسی
مطلب اللہ کی رحمت، یا جیم عربی مطلب اللہ کی تعریف، یا دال انگریزی مطلب اللہ کی عبادت؟ تو اس کا درست جواب ہے جیم، یعنی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کی تعریف۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ نمبر 22 پہ دیکھیے، حمد میں انداز بیان کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر الف شوق، بے عاجزانہ اور مودبانہ، جیم مزاحیہ، دال غصے والا۔ درست جواب ہے بے، یعنی عاجزانہ اور مودبانہ۔ نمبر 23، حمد کی زبان کیسی ہونی چاہیے؟ عام، پاکیزہ، مشکل یا علاقائی۔ درست جواب ہے بے، پاکیزہ۔ نمبر 24 پہ مناجات کا مطلب کیا ہے؟ دعا، قصیدہ، نعت یا حمد۔ درست جواب ہے الف، یعنی دعا۔ نمبر 25، مناجات میں شاعر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے التجا و گزارش، کسی کی تعریف، واقعہ بیان کرنا یا محبت کی داستان۔ درست جواب ہے الف، اللہ سے التجا و گزارش۔ نمبر 26، نعت کس شخصیت کے محامد اور محاسن بیان کرنے کو کہتے ہیں؟ ولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ یا صحابہ اکرام۔ درست جواب ہے بے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 27، نعت لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نعت خواں، قصیدہ گو، نعت گو یا شاعر۔ درست جواب ہے جیم، یعنی ان کو نعت گو کہتے ہیں۔ نمبر 28، نعت پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر، نعت گو، منقبت گو یا نعت خواں۔ درست جواب ہے دال، نعت خواں۔ شاعر نمبر 29 پہ دیکھیے، شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ درست جواب ہے دال، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نمبر 30، منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ بزرگ یا ولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ یا شعراء۔ درست جواب ہے الف، یعنی بزرگ یا ولی۔ نمبر 31 پہ دیکھیے، لفظ ہے قصیدہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ تو الف قصد سے، بے قصد سے، جیم قضا سے، دال کس سے؟ درست جواب ہے الف، یعنی قصد سے۔ نمبر 32، قصیدہ مدیحہ کا کیا مطلب ہے؟ الف تعریف، بے مذمت، جیم دعا، دال حمد۔ جواب الف درست ہے، یعنی تعریف۔ نمبر 33، قصیدہ ہجویہ کا کیا مطلب ہے؟ الف تعریف، بے مذمت، جیم دعا، دال حمد۔ تو اس کا درست جواب ہے بے، یعنی مذمت۔ نمبر 34 پہ دیکھیے، قصیدہ کس زبان سے اردو میں داخل ہوا؟ الف عربی زبان سے، بے انگریزی سے، جیم فارسی سے، دال ہندی سے۔ درست جواب ہے جیم، یعنی فارسی زبان سے۔ نمبر 35 پہ دیکھیے، قصیدے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الف مطلع، بے مقطع، جیم مصرع، دال قافیے۔ درست جواب ہے الف، یعنی مطلع سے۔ نمبر 36 پہ دیکھیں، قصیدے میں اشعار کی کم سے کم تعداد کتنی ہوتی ہے؟ الف 3، بے 5، جیم 10 یا دال 20۔ درست جواب ہے بے، یعنی 5۔ نمبر 37، قصیدے کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ الف سادہ، بے پرشکو، جیم روزمرہ، دال غیر رسمی۔ تو درست جواب ہے بے، یعنی پرشکو۔ 38 پہ دیکھیں، مثنوی کس کو کہتے ہیں؟ الف مسلسل نظم، بے مختصر نظم، جیم رباعی یا دال قطع۔ تو جس کا درست جواب ہے الف، یعنی مسلسل نظم۔ نمبر 39 پہ دیکھیے، مثنوی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ الف محبت، بے دو دو کیا گیا، جیم عاجزی یا دال تعریف۔ درست جواب ہے بے، یعنی دو دو کیا گیا۔ نمبر 40 پہ دیکھیں، مثنوی کی حیت کیا ہوتی ہے؟ الف دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، بے پہلے اور آخری مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، جیم صرف پہلے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یا دال دونوں مصرے غیر ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس کا درست جواب ہے الف، یعنی دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ نمبر 41 پہ دیکھیے، مثنوی میں اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ الف 5، بے 10، جیم 100، دال متعین نہیں۔ درست جواب ہے اس کا دال، یعنی متعین نہیں، یعنی مثنوی میں اشعار کی تعداد جتنی بھی چاہیں ہم رکھ سکتے ہیں، کوئی اس کے لیے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ نمبر 42 پہ دیکھیے، مثنوی کے موضوعات میں کیا شامل ہوتا ہے؟ الف رزم و بزم، بے حسن و عشق، جیم تہذیب و اخلاق یا دال اس میں سب شامل ہیں۔ تو درست جواب ہے دال، یعنی اس میں سب شامل ہیں۔ مثنوی کے موضوعات میں رزم و بزم بھی ہوتا ہے، اس کو عشق و
حسن و عشق بھی ہوتا ہے، تہذیب و اخلاق بھی ہوتا ہے۔ نمبر 43 پہ دیکھیے، اردو میں زیادہ تر کس موضوع پر مثنویاں لکھی گئی ہیں؟ الف رزم و بزم، رزم پر یا بے بزم پر، یا جیم عشقیہ، یا دال فلسفہ؟ تو درست جواب ہے جیم یعنی عشقیہ۔ نمبر 44 پہ دیکھیے، مثنوی کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ الف سادہ، بے پیچیدہ، جیم روانی، یا دال مشکل؟ تو درست جواب ہے اس کا جیم یعنی مشکل۔ نمبر 45 پہ دیکھیے، مثنوی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ الف تعریف، بے مذمت، جیم واقعہ یا داستان کا ذکر، یا دال دعا؟ تو درست جواب ہے اس کا جیم یعنی واقعے یا داستان کا ذکر جو ہے وہ مثنوی کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، اشعار کے سامنے مفہوم کے مطابق حمد، نعت، ملی نغمہ، قصیدہ، منقبت، مرثیہ، دعا یا مناجات وغیرہ لکھی۔ تو ہم نے صنف ادب میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ نعت ہے یا مرثیہ ہے کہ کا شعر ہے یا پھر حمد کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کی صنف لکھنی ہے، صنف نظم ہم نے پڑھا تھا نا، یعنی صنف ادب میں کیا یہ نعت ہے، حمد ہے، مثنوی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یا منقبت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو نمبر 1 پہ دیکھتے ہیں، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ شاعر ہیں اس کے امام احمد رضا خان بریلوی، اور صنف نظم میں یہ ہے نعت۔ آگے ہے، رو کر پکڑے عطت اطہار الوداع، عباس الوداع، علمدار الوداع۔ شاعر ہیں میر انیس، اور صنف نظم میں یہ ہے مرثیہ۔ نیکسٹ ہے، جب شاہ نجف معین و ناصر ہوئے، کیوں سب میں نہ ممتاز یہ ذاکر ہوئے۔ شاعر میر انیس، اور یہ صنف نظم میں منقبت ہے۔ نیکسٹ ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ شاعر ہے علامہ اقبال، اور صنف نظم میں یہ ایک نظم ہے۔ نیکسٹ ہے، ہم وطن بھائیو، ہم وطن دوستو، آؤ بدلیں پرانا چلن دوستو۔ ہم وطن دوستو، ہم وطن دوستو، دیس اپنا ہے یہ اپنی دولت ہے، یہ ہم امی ہیں مقدس امانت ہے یہ۔ شاعر ہیں اس کے ناصر کاظمی، اور صنف نظم میں یہ ایک قومی ترانہ ہے۔ اگلا ہے جی، بزم سلطانی ہوئی آراستہ، کعبہ امن و امان کا در کھلا۔ شاہ روشن دل بہار در شہ کو ہے، راز ہستی اس پر سرتا سر کھلا۔ شاعر ہیں مرزا غالب، اور صنف نظم میں یہ قصیدہ ہے۔ نیکسٹ ہے، تو وہ ہے جو ہر ایک بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عزت وقار دے۔ اس کے شاعر ہیں مولانا محمد علی جوہر، اور صنف نظم میں یہ ایک حمد ہے۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی سے واقفیت اور ان کے انتخاب میں لغت اور تھیسارس کا استعمال کریں، نیز درست تلفظ کے فہم کے لیے الفاظ پر اعراب کا استعمال کریں۔ تو یہ آپ ایک نظر دیکھ لیجئے گا، افق، جبل، رنگ، جمال، صدف، مرقوم، مختوم اور حشر وغیرہ۔ تو یہ اس کے درست جو آپ کو بھی دیکھ لیں کہ الفاظ کے معنی اور تلفظ کے ساتھ اعراب۔ افق کہتے ہیں آسمان کو اور زمین کے ملنے کا جو ایک خط ہوتا ہے، جو ایک کنارہ ہوتا ہے، یعنی کسی شے کا دور سے نظر آنے والا کنارہ، اور اس کا تلفظ دیکھ لیجئے افق، اس کے اوپر جو ہے اعراب لگا دیے گئے ہیں۔ نیکسٹ ہے جبل، جبل کا معنی ہے پہاڑ یا کو، اور اس کا تلفظ ہے جبل۔ پھر ہے رنگ جمال، رنگ جمال کے معنی ہے خوبصورتی اور حسن و جمال کی کیفیت یا رنگت، اور تلفظ اس کا رنگ جمال۔ پھر ہے صدف، معنی ہے اس کا صدف کا سمندر میں پایا جانے والا ایک قسم کا جانور جس کے خول میں موتی بنتا ہے، یعنی سیپی یا سیپ، ٹھیک ہے، اور تلفظ اس کا
सदफ़, उसके ऊपर एराब लगा दिए गए हैं। फिर है मरकूम, इसका मानी है लिखा हुआ या तहरीर शुदा, और इसका तलफ़ुज़ भी बता दिया गया है, मरकूम। फिर है मखतूम, जिसका मानी है छुपा हुआ या पोशीदा, और एराब इसके ऊपर लगा दिए गए हैं, तलफ़ुज़ देख लीजिएगा, मखतूम। फिर है हशर, हशर के मानी है क़यामत के दिन, मुर्दों का दोबारा ज़िंदा होना और जमा होना यानी इज्तमा, और तलफ़ुज़ इसका है हशर। जी, तो बेटा यहाँ पर हमारी आज की हम्द जो है उसके तमाम अश्शार जो हैं उनकी तशरीह भी हो गई मुकम्मल, मश्की सवालात के जवाबात भी दे दिए गए। इसके अलावा जितने भी MCQs वगैरह थे उनके जवाबात भी तहरीर कर दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और आपकी जो है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पर मसला दरपेश होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आप पहुँचे हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।